بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر آ جاؤ گھوم کے، یہاں پر آ جائیے، ایسے آ جائیے گھوم کے، یہاں پر آ جائیے، ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، سنتوں کے لیے ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ دیں گے ٹائم، 5 منٹ دیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہیں آپ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایمان والے سے کیا تقاضا ہے؟ آج بھی دیکھیں، اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے مجھے اور آپ کو جوڑا ہوا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب ہے اور بڑے ہی عجیب و غریب مناظر دکھاتا ہے۔ اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد ایک لمحے کے اندر انسان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا انقلاب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی، عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کرتا ہے کہ اس کلمے کے پڑھ لینے سے پہلے جو لوگ ہمارے دوست تھے، اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد ایک لمحے کے اندر وہ لوگ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کلمے کے پڑھ لینے سے پہلے دشمن تھے، وہ اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد دوست بن جاتے ہیں۔ آپ بدر کا میدان اٹھا کر کے دیکھیں کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے خلاف اور بیٹا اپنے باپ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کرتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کلمہ طیبہ کوئی منتر ہے، کوئی جادو ہے کہ یہ منتر پڑھا اور یہ جادو کے کلمات زبان سے ادا کیے اور پھر انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا؟ کیا واقعتاً ان کلمات کے اندر کوئی تاثیر ہے یا پھر کیا بات ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں میرے عزیز بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ تو کوئی منتر ہے، نہ ہی کوئی جادو ہے اور نہ ہی کوئی طلسمی قسم کے کلمات ہیں،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ایک اقرار کر لیا، میں نے ایک معاہدہ کر لیا، اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ آئندہ حکم مانوں گا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حکم مانوں گا، اگر کسی کے حکم کے آگے سر کو جھکاؤں گا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف میں ذرہ برابر بھی نہیں چلوں گا، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور ذات کو اپنا معبود قرار نہیں دوں گا۔ اور جب میں نے کہہ دیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب سے جو پیغام لے کر کے آئے، میں اس پیغام کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا، چاہے وہ میری سمجھ میں آئے نہ آئے، میری عقل مانے نہ مانے، میرا دل تسلیم کرے نہ کرے، لیکن جب اللہ رب العزت اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم آ گیا تو بس میں اس حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دوں گا۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں ایک معاہدہ، یہ ہے میرے عزیز بھائیوں ایک اقرار، یہ ہے میرے عزیز بھائیوں ایک اعلان، یہ ہے میثاق اس بات کا کہ آج سے میں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع بنا دیا۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس دن بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے اسی دن سے وہ بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اور اسی دن سے اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ محض کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس دن آپ نے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا، اسی دن سے آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور اس بات کا وعدہ کر لیا کہ آج سے میری بالکل نہ چلے گی، آج سے صرف اور صرف اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی، آج سے میں اپنی زندگی اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ لہذا اس کلمہ طیبہ کے کچھ تقاضے ہیں کہ آپ زندگی گزاریں تو کس طرح گزاریں، آپ عبادات کریں تو کس طرح کریں، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں تو کس طرح کریں، آپ کا رہن سہن کیسا ہو، آپ کی معاشرت کیسی ہو، آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کا کردار کیسا ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر ہدایات ہیں جو اس کلمہ طیبہ کے دائرے کے اندر آتی ہیں، اور وہ ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی دے کر گئے، اپنے افعال مبارکہ سے بھی دے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نقل و حرکت سے، اپنی ایک ایک ادا سے دین کا طریقہ سکھا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔
اب ایک مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا علم حاصل کرے، اسی کے مطابق زندگی گزارے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے میرے عزیز بھائیو تقوی۔ تقوی کہتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے ڈر کو، اللہ رب العزت کے خوف کو، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے حضور معاہدہ تو کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے سامنے اقرار تو کر لیا، لیکن کل جب آخرت میں میری اللہ رب العزت کے دربار میں پیشی ہوگی تو مجھے اس بات پر شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے جو معاہدہ کیا تھا اسے میں نے پورا کیا نہیں کیا۔ اسی بات کے خوف اور اسی بات کے ڈر کا نام ہے میرے عزیز بھائیو تقوی، اور ہمیں یہی تقوی حاصل کرنے اور اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی کیسے حاصل کریں، یہ تقوی اپنے دلوں کے اندر کیسے پیدا کریں؟ اس کا جواب پچھلے بیان میں نے آپ کو دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کس طرح اختیار کرو؟ وکونوا مع الصادقین، اس طرح اختیار کرو کہ سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، اس طرح اختیار کرو کہ نیک لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سچے کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ وہ سچ بولتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے، بلکہ سچے کے معنی آتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کے بھی سچے ہوں، اپنی بات کے بھی سچے ہوں، اپنے معاملات کے بھی سچے ہوں، اپنے رہن سہن کے معاملات کے بھی سچے ہوں، اپنے کردار و اخلاق کے بھی سچے ہوں، اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کے اندر بھی سچے ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ان کی صحبت کی برکت سے ہمارے اندر بھی تقوی کی جھلک پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح شروع سے آخر تک میرے پیارے بھائیوں یہ دین منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تابعین نے، اور تابعین علیہم الرحمہ سے تبع تابعین علیہم الرحمہ نے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں یہ دین پہنچا ہے، پھیلا ہے، اور اسی طرح منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ دیکھیں جن حضرات کی زندگی جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو جاننے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی برکت سے، ایسے لوگوں کی صحبت سے یہ دین میرے پیارے بھائیوں منتقل ہوتا چلا آیا۔ اور یاد رکھیں یہ دین محض کتابوں کے پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں یہ دین محض تقریروں کے کر لینے سے یا محض تقریروں کے سن لینے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دین اگر حاصل ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں نیک لوگوں کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے سے حاصل ہوتا، اللہ والوں کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے سے حاصل ہوتا، ان کا طرز عمل دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے اور ان کی خدمت کی برکت سے میرے عزیز بھائیوں یہ دین حاصل ہوتا، ان کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھنے سے یہ دین حاصل ہوتا۔ آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محض کتابوں کے پڑھ لینے سے یہ دین آ جاتا ہے، یہ میرے عزیز بھائیوں ان کی خام خیالی ہے۔ دیکھیں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا، یہ جو زر ہے یہ سونے کے معنی میں ہے جس سے مراد ہے مال و دولت۔ اس نے کہا کہ نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا،
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یاد رکھیں یہ دین محض کتابوں کے پڑھ لینے سے نہیں آتا، اسی طرح لفاظیوں سے بھی نہیں آتا، یہ محض آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے سے، ان کی خدمت کی برکت سے یہ دین میرے عزیز بھائیوں حاصل ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اگر اختیار کرنا ہے تو اس طرح اختیار کرو کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، ان کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں بھی متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی مولانا اس دور کے اندر سچے لوگ، صادقین لوگ ہم کہاں سے لائیں؟ آج تو ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی صادق ہوں، میں بھی سچا ہوں، میں بھی اللہ والا ہوں، میں بھی نیک ہوں، میں بھی اسی فہرست میں شامل ہوں۔ آج کل تو دھوکے بازی کا دور ہے، بلکہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی مولانا آج کے دور کے اندر تو ہر بندہ لمبا کرتا پہن کر، اسی طرح سر پہ پگڑی باندھ کر، اسی طرح اپنی داڑھی کو لمبا کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں بھی صادقین میں شامل ہوں، میں بھی اللہ والا ہوں، میں بھی نیک ہوں، میں بھی اسی فہرست میں داخل ہوں۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری۔ یعنی آج اگر کسی نیک کو دیکھیں تو وہ بھی اندر سے مکار نکلتا ہے، اور جو مکار ہے وہ تو ہے ہی مکار۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے صادقین لوگ آج کے دور میں کہاں سے لائیں؟ دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صادقین لوگ کہاں سے لائیں جن کی صحبت انسان کو کیمیا بنا دیتی؟ کہاں سے لائیں وہ اللہ والے جن کی ایک ایک نگاہ کی برکت سے اللہ رب العزت لوگوں کی زندگیاں بدل دیا کرتے تھے؟ کہاں سے لائیں وہ جنید و شبلی علیہم الرحمہ؟ کہاں سے لائیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ؟ ہم کہاں سے لائیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ؟ ان کی صحبت کس طرح حاصل کریں؟ آج کا دور تو مولانا فتنہ و فساد اور عیاری اور مکاری کا دور ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے جو ہم سبھی کے لیے سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، عبرت حاصل کرنے کی ہے، اور اس بات کا بڑا ہی عمدہ جواب ان کی بات کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی مولانا آج کے دور میں نیک لوگ، صادقین لوگ کہاں سے لائیں؟ آج کا دور تو فتنہ و فساد کا دور ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دور ہے ہی ملاوٹ کا، یہ زمانہ ہے ہی ملاوٹ کا۔ اس دور کے اندر آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملے گی۔ آج آپ دیکھ لیں میرے پیارے بھائیوں، گھی اصلی نہیں ملتا، ہمیں چاول اصلی نہیں ملتے، ہمیں چینی اصلی نہیں ملتی، اور تو اور ہمیں آٹا اصلی نہیں ملتا۔ ہر چیز کے اندر آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زہر خریدنے جائیں تو اس زہر کے اندر بھی آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ میں نے ایک لطیفہ سنا، ایک صاحب نے سنایا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، اس دور کے اندر کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ اس نے سوچا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، اس دنیا کے اندر زندہ رہنا فضول ہے، کیونکہ مجھے کوئی چیز خالص اور اصلی نہیں ملتی، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ میں خودکشی کر لوں گا، اپنی جان کو ہلاک کر دوں گا۔ اس نے میرے عزیز بھائیوں بازار سے زہر منگایا اور زہر کھا کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب موت آئے، اب موت آئے، اب موت آئے، لیکن موت ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ اس زہر کے اندر بھی ملاوٹ تھی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بجا ہے،
اس دور کے اندر کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ آپ کو گھی اصلی نہیں ملے گا، آپ کو چاول اصلی نہیں ملیں گے، آپ کو آٹا اصلی نہیں ملے گا۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اگر آٹا اصلی نہیں ملتا تو کیا ہمارے بھائیوں نے آٹا کھانا چھوڑ دیا کہ جی مولانا آٹا اصلی نہیں ملتا تو میں تو آج سے آٹا نہیں کھاؤں گا؟ اسی طرح گھی اصلی نہیں ملتا، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا لوگوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا کہ بھائی گھی اصلی نہیں ملتا تو آج سے میں گھی نہیں کھاؤں گا؟ بلکہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ تلاشتے پھرتے ہیں، لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ کسی دکان پر ہمیں اصلی چیز مل جائے، کسی دکان پر ہمیں اصلی گھی مل جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ تلاشتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اصلی چیز مرحمت فرما دیتے۔ اس بات کو سامنے رکھیں اور پھر میری بات کو سمجھیں۔ یہ دور جو ہے وہ بے شک ملاوٹ کا ہے، اس دور کے اندر کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ تو یاد رکھیں اس دور کے اندر اگر آپ چاہیں کہ ہمیں مولوی خالص مل جائے، ہمیں صادق خالص مل جائے، تو میرے پیارے بھائیوں خالص نہیں ملے گا، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہوگی۔ لیکن اگر ہم اخلاص کے ساتھ تلاشیں گے، اگر ہم خلوص کے ساتھ تلاشیں گے، اگر ہم سچے ارادے کے ساتھ تلاشیں گے، تو پھر یاد رکھیں اس دور کے اندر بھی ہمیں خالص لوگ مل جائیں گے، اس دور کے اندر بھی ہمیں خالص مولوی ملیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ تلاشیں تو صحیح، اخلاص کے ساتھ ڈھونڈیں تو صحیح۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں، آج لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود تو فتنہ و فساد بھری زندگی گزار رہے ہیں، خود چاہے کتنی ہی گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہوں، کتنی ہی معصیتوں کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو، کتنی ہی عیاری مکاری بھری زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں، لیکن جب اپنے لیے اصلاح کرنے والا تلاشیں گے تو سامنے جو معیار رکھیں گے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا رکھیں گے۔ اس وقت سامنے جو معیار رکھیں گے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا رکھیں گے، اور کہیں گے کہ اگر ایسے بندے ہمیں مل جائے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں اردو میں ایک کہاوت ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے سمجھیں کہ آج کے دور کے اندر جیسے بیمار لوگ موجود ہیں، جیسے گناہگار لوگ موجود ہیں، ان کی اصلاح کرنے والے آج کے اعتبار سے بھی لوگ موجود ہیں۔ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے معیار کے نہ صحیح، لیکن آج کے اعتبار سے اب بھی ہماری اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ اور یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج ہم ان کی قدر کر لیں گے تو یاد رکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے، ورنہ یاد رکھیں جو آنے والا دور ہے اس دور کے اندر ہمیں ایسے بھی اصلاح کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اس لیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی مسجد کے مؤذن کے پاس بھی اخلاص کے ساتھ اس نیت کے ساتھ چلا جائے گا کہ اس کے پاس جا کر کے میری اصلاح ہو جائے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پاس بھی اللہ رب العزت اس کی اصلاح فرما دیں گے، کیونکہ وہ بندہ دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرتا ہے، اس کی جو آواز ہے وہ فضاؤں کے اندر 5 مرتبہ گونجتی ہے۔ تو مجھے امید ہے اللہ رب العزت کے پاک نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پاس بیٹھنے والے کو نعمتوں سے محروم نہ رکھیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم لوگ نیکوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس اپنا اٹھنا بیٹھنا کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔